any little achievement that you get کہ آپ تھوڑا سا بھی کسی کی زندگی میں کوئی فرق ڈال دینا کہ اچھا اٹ کوڈ بی اینی لٹل تھنگ دیٹ میکس ہر کہ اس کا کیس ریزالو ہو گیا ہے یا اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں ایون دیٹ اور دا فیکٹ کہ کوئی ایک ڈسٹریس میں خاتون آئی ہے اس کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں شیلٹر کے اندر دیز لٹل تھنگز ایوری ڈے they just keep happening and you're like acha haan it just keeps you going. Welcome to another episode of Out of the Box. آج کا ایپیسوڈ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. مجھے ویسے لگتا ہے ہر ایپیسوڈ از امپورٹنٹ. آئی تھنک ہم جب وی ور پلاننگ دس انٹائر پوڈ کاسٹ اینڈ وی ور گوئنگ تھرو کہ کیا ٹاپکس ہونے چاہیے تھے, انہیں دنوں میں کافی کچھ انسیڈنٹس ہو رہے تھے, whether it was violence against women, some abuse involving children. So while we were talking about this episode, we came across an organization جو کہ کافی عرصے سے اس چیز پہ ڈیڈیکیٹڈلی کام کر رہی ہیں. تو we have with us Sabah Sheikh, who's the executive director of Dastak Charitable Trust. They mainly deal with, they have a shelter for women جو کہ violence کی survivors ہیں, then they also work for rights of children, and then they also advocate for human rights generally. So thank you so much Sabah for joining us. I think یہ conversation بڑی important ہے because as individuals, audiences, even content makers, ہماری reach ایک بڑے محدود اس تک ہی ہوتی ہے because where we come in is کہ ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, پروٹیسٹ پہ بھی جاتے ہیں, ہم اس کے بارے میں کانٹینٹ بناتے ہیں, بٹ جو ایکچوئل کام ہے جس سے شاید لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تھوڑا سا بھی امپیکٹ آ جائے یا اس بارے میں بات ہو جائے, دیٹس ویئر یو گائز کم ان اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایز ویل. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا. مطلب پاکستان میں ہماری حکومت بھی ہے, حکومت بھی آگے سے like local government بھی ہے آگے, then we have a human rights ministry as well. Why did Dastak feel that there was a need for its presence? So Dastak started like 30 years ago, more than 30 years ago. So see, at that point in time, there were certain gaps. Non-government organizations or private institutions tab khade hote hain jab state level pe gaps hote hain. So hum state level ke gaps ko hi fill karne ke liye this organization set up. So originally this whole thing started off as a legal aid cell جہاں پہ مفت قانونی مدد فراہم کی جاتی تھی ایسے لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے لیگل ایڈ. while this was happening, a lot of women used to come in also کہ ہمیں جن کے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, وہ آتی تھی کہ ان کو فزیکل پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے. so the women who were the founders of this organization, ہنا جلانی, ان کے گھر کے باہر خواتین آ جاتی تھیں کہ آپ ہماری وکیل تو ہیں اور ہماری مدد کریے, لیکن ہم کیونکہ ہم نے یہ کیس کیا اور اپنی لیے آواز اٹھائی ہے, اب ہم اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتے یا وہاں پہ بھی ہم سیف نہیں ہیں, سو ہمیں تھریٹس ہیں, سو وی نیڈ اے سیف پلیس. سو دیٹ سارٹ آف گیو برتھ ٹو دی آئیڈیا دیٹ دیر نیڈس ٹو بی اے شیلٹر فار ویمن ہو آر جہاں پہ وہ سیف رہ سکیں اینڈ وائل دیئر کیسز آر بینگ ان پروسیس, اور وہ اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے کر سکیں, لائک اے پلیس ویئر دے کین تھنک اباؤٹ دیئر لائف, دے گیٹ ڈفرنٹ کائنڈز آف اپرچونیٹیز, اور اپنی جو بھی اپنے رائٹس کے بارے میں وہ ان کو کلیئرٹی ملے, تو تاکہ اگر وہ جب شیلٹر سے نکلیں بھی یا واپس اپنی زندگی ریبلڈ کریں, they're more empowered and in a better position to do that. So that was essentially the ideology and idea behind starting the shelter, because like I said, there was a gap and there were not enough services. Government level پہ جو services تھیں شاید ان کا معیار وہ نہیں تھا جو کہ ایک ہیومن رائٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے. سو وی فیلٹ دیٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو کم اپ ود جس کو کہتے ہیں ماڈل شیلٹر ٹو سو ڈیمونسٹریٹ کہ ایسی فیسلٹیز بھی دی جا سکتی ہیں خواتین کو. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین آتی تھی, بٹ دے لائک کیسز پرٹیکولرلی کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ ہوتے تھے یا لیگل ایڈ جو پرووائڈ کی جا رہی ہے از لائک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ they need help? I mean, yes. Okay. It was just about anything, but mostly women used to come in jahan pe wo violence ka shikar hoti thi, so they needed protection from violence, or wo they were seeking divorce, maintenance, custody, family law ke issues ho sakte the, wherever they were denied some of their fundamental rights. Initially it was just a project, then 6 years later it got registered as a trust, so it became an independent organization. So uske sath hi phir then we also started within the umbrella, we also brought in child rights. Okay. So it was both women and child rights we've been working on so since. Yeah. But you mentioned ke you don't provide a shelter to kids and no, because the state requires کہ آپ جن کی بھی مدد کریں وہ adults ہوں. Basically the thing is that
the state is responsible for children, minors, 18 سال سے کم عمر کے جو ہوتے ہیں, اور state has to give them protection. Adults, and they have the right to make their own decisions, so they can choose where they want to live, right? So we've developed this. So جہاں پہ minors ہمارے پاس آ جاتے ہیں, then we have to take a different kind of route for them. We have to first explore کہ government level پہ کیا ادارے ہیں ان کے لیے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایک پنجاب کے اندر ادارہ ہے جو بچوں کی جو ڈیسٹیٹیوٹ اور نگلیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری لیتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان کو انفارم کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی تھوڑا سا یہ گیپ ہے قانون کے اندر کہ وہ صرف 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے کیسز کو آگے لے کے جاتے ہیں. سو دین دیر از اے گیپ بٹوین 15 اینڈ 18. بچوں کو ڈیفائن انہوں نے 18 سے کم عمر کیا ہے, اور پھر یہ 3 سال یہ گیپ آ جاتا ہے. اینڈ لاٹ آف دین ویمن دین گرلز اینڈ دے کم ٹو اس لائک بٹوین 15 اینڈ 18, جن کو ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو بھجوا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ان کا کیس پروسیس کریں نہیں کیونکہ ان کی ایج لمٹس ہیں. سو دین دیٹ سارٹ آف گیوز اس سم کائنڈ آف لائک گراؤنڈ ٹو گیو پروٹیکشن ٹو دیز چلڈرن. اینڈ سو وی کیپ دیم ایٹ دا شیلٹر. یوزلی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ چائلڈ میرج کا کیس ہوتا ہے, یا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی ویمن ارلی میرجز ہوتی ہیں لیس دین دا لیگلی ویلڈ ایج. تو وہاں پہ پھر ہم ان کو پروٹیکشن اور جو بھی کیس ان کا کرنا ہوتا ہے وی ہیلپ دیم ود دیٹ. But Sabha, the things that you're talking about they're really heavy in the sense that providing protection to women and children, even be it domestic violence ka case or divorce ka case, so custody. And might I add, all these issues جو بہت taboo ہیں پاکستان میں, we don't talk about them, and جو بھی کچھ اس پہ کام کرے they're always labeled as an evil entity. So it must be, even this, the social impact must not always be what you should get, obviously, because of the work you're doing. So it must be very difficult. آپ please continue. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب لائک اس سارے انوائرمنٹ میں لائک واٹ از دا کائنڈ آف بیکلیش دیٹ یو گیٹ. I mean, a lot of people ask me this question that, like, you might find, isn't it like, like added stress, so how do you handle this? And I mean, maybe that's why I'm doing this, because it doesn't have that kind of like impact. I mean, I'm able, because what sort of gives you that kind of satisfaction, keeps you going, is the fact that you're helping women. A lot of people also ask me that you've been with this organization for such a long time. آپ اتنی دیر سے ادھر ہی کام کر رہی ہیں اور نہیں آپ نے کرنا, یا آپ and a lot of people with me have moved on to, they've moved on to other organizations, or they're doing something else, and so I was like, no, for me every day is like, it's like a challenge every day. So it doesn't really seem like کہ کہ میں ایک جگہ پہ کوئی monotonous کام نہیں. These are real life situations you're dealing with. So like any little achievement that you get, کہ آپ تھوڑا سا بھی کسی کی زندگی میں کوئی فرق ڈال دینا کہ اچھا, it could be any little thing, anything that makes her, کہ اس کا کیس ریزالو ہو گیا ہے یا اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں, even that, اور the fact کہ کوئی ایک ڈسٹریس میں خاتون آئی ہے اس کو ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں شیلٹر کے اندر. These little things every day, they just keep happening, and you're like, acha haan, we've done what, so these things keep happening all day long, and it just keeps you going. Yeah. I mean, I feel that's جو کام آپ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایلیمنٹ تو اس کا ہیلپ ظاہر ہے, بٹ ایک ایلیمنٹ جو شاید انویریبلی آ جاتا ہوگا وہ اس کا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک پاکستان جیسی سوسائٹی میں, آپ نے کہا 30 سال پہلے کام شروع ہوا تھا, اس زمانے میں جب یہ کانشیسنیس نہیں ہے کہ جی حقوق کیا چیز ہوتی ہیں, عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, عورت ڈیورس لے سکتی ہے, کسٹڈی لے سکتی ہے, اس مار کٹائی نہیں کرو اپنی بیوی کے ساتھ, وہ بھی انسان ہے. So what are the kind of challenges that you guys face when you offer protection? Because I remember جب وہ یاد ہے ہمارا آیا تھا Women Protection Act, Women Protection Act, and ہماری اسمبلیز میں یہ بات چل رہی تھی کہ جی مطلب ضرورت کیا ہے جی. So when we have discussions like these going on, جہاں پہ اکنالج ہی نہیں کیا جا رہا ہے کہ عورت کے بھی کوئی حقوق ہیں, جہاں پہ ایون پالیسی میکرز اس کو کوشچن کریں کہ اس کا ضرورت کیا ہے, تو ایک لٹرلی ایک what's that word, ignorance آ گئی ہے, like blatant ignorance کہ یار اس کا مطلب. So so what kind of challenges do you guys face جہاں پہ it's not just about کہ ہاں جی وہ اب ہمارے پاس آ گئی ہیں, ہماری ہو گئی ہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. مطلب we are part of a larger society جہاں پہ لوگوں کے اتنے ایبسٹریکٹ نوشن, عزت, وقار, لائک وہ چیلنجز کیسے فیس کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی اپنی سیکورٹی تھریٹن ہو رہی ہے. یہ چیلنجز are, I mean, every day we have these challenges, because also ہمارا forte یہ ہے کہ we're basically giving protection to women who have high security risks. ان کو خطرہ ہے فیملیز کی طرف سے, اور so we have been able to create that kind of protection system and security within the shelter کہ ہم ان کو یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جب تک آپ ہمارے پاس شیلٹر کے اندر ہیں, آپ
محفوظ ہیں. Can we go into that a little bit? How are you ensuring? So, I mean, just to have adequate security in place and just to have, like make sure that police is on board, things, so you have that kind of response and relationship with all the other government service providers also. Isolation میں نہیں کام کر سکتے. So, even though ہم ایک private entity ہیں, لیکن ہم government کے بغیر نہیں کام کر سکتے. So, we need protection and support from their sort of institutions also. So, police کے ساتھ ہم ہیں, ہمارے جو concerning police station ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم obviously make sure تھا کہ ہمیں کبھی نہ کبھی کوئی ایمرجنسی یا خطرہ ہو, we get instant response from them, they come in and they help us out. کوئی security issues ہوتے ہیں, and we also keep a constant sort of we remain in contact with the police also, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ادارہ ہے, and we work very transparently. So there's no like کوئی یہ ان کے preconceived کوئی دماغ میں چیز نہ ہو یا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ادارے کے اندر. So we're a very open institution like that. We researchers, students, everybody are welcome to come in, of course subject to privacy of the residents who are living in the institution, but ہم اس طرح کا کلوز ادارہ نہیں ہے. تو کہ ایک تو اس چیز سے بھی تھوڑی سی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اسپیکولیشن بہت زیادہ نہیں ہوتی. بٹ آف کورس کمنگ بیک ٹو واٹ یو سیڈ, چیلنجز ہوتے ہیں. یہاں پہ جو خواتین آتی ہیں ان کی فیملیز آتی ہیں ان کے پیچھے, سو وہ like I said, we have security in place. We make sure that obviously we have staff who's been with us. We've been lucky to have very dedicated people who've had like years of experience. So they also know how to handle families and people jahan se hame backlash aa raha hota hai. And also hamare liye jo primary cheez hai na, jo jis pe this institution is built on the fact that we're protecting and their right to dignity and self-respect and their liberty. We're not compromising on these rights. So that's a fundamental thing. So agar aurat ki consent hamare liye sabse important hai, to agar for example hame keh deti ki maine nahi milna apni family se, so we will, whatever happens, no matter how much they threaten us outside, which we do get threatened, so we're like nahi, or like I said, upar se agar wo adult hai khatun, she can make decisions for herself, and if she says no, she says no. Jahan pe minors hote hain, wahan pe obviously it becomes slightly more complicated for us, because we have to because parents ko inform karna becomes, unless there is bahut zyada risk hai, and then we'll involve the court and all of that to make sure کہ وہ محفوظ رہے. لیکن یہ challenges ہوتے ہیں, but then you just learn to sort of گھبرائے بغیر, we just learn to sort of tackle them, and like we've had the backing of people who are very strong women, and like I said, the founder is Hina Jalani, and most people know her as a like a great sort of who stood up for human rights, and she's a great litigator. And but like you just said that the consent of the women is very important, and jaise se aap baat kariye, you are giving them full authority. It's your life, we are here to help you, but we're not taking over anything. I mean, we kind of were even talking about it before the show. A lot of places do not give that. A lot of places do not treat them as people of the society and individuals and having the same right, and they're just going through a bad patch. Unki madad ho rahi hai, but they're still insan in every right. So I really found that inspiring as well, and maybe that is the reason Dastak is still going strong, and a lot of people do know about it as well. We're just trying to change the concept of protection, right? جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ it's how you understand protection, right? ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, نہیں, جو ہماری اپروچ ہے, جس نظریے سے ہم کام کریں, وہ which is based on human rights, right? تو اس میں consent it's a very important thing, the right to choose, the right to make your own decisions, all of that comes in. So ہمارا premise ہی ہے organization کا یہ ہے کہ ہم ان کو obviously وہ space دیتے ہیں, and then we also کہ we're not further violating their rights in the name of protection. Exactly. That's the word. We're not saying کہ کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے اس کو protection دے دیا تو اب ہم اس کی liberty curtail کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, best طریقہ یہ ہے کہ اس کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے, stereotype کر دیا نا, اور ایک negative perception associate کر دیا with shelters, and which we're also trying very hard to sort of improve. That's why when I said earlier کہ ہم transparency سے کام کرنا چاہیے. We want to be a very transparent institution, so any kind of misconceptions people have about shelters, those need to be clarified. So how do you do that? Like how do you? So that's why we as an institution, we're not only just working on service delivery, right? ہم کرتے ہیں direct services دیتے ہیں, خواتین کو protection دیتے ہیں, legal aid دیتے ہیں, counseling, whatever they need, which basically ایک survivor کی multiple needs ہوتی ہیں. We try level best to cater to all of them. جہاں پہ نہیں کر سکتے, obviously we network with other organizations تاکہ we miss out on those gaps, but we're also working on the external environment. جو external environment impetus دیتا ہے to violence against women, ان factors کو address کرنے کے لیے. So I think as an institution we have that kind of ہمارے اندر capacity and experience جو ہم نے learn کیا ہے. We feel it's also important کہ ہم جا کے externally communities میں کام کریں, sensitization, advocacy پہ کام کریں کہ کہ women protection کے نظام کو کیسے
स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और उन फैक्टर्स को हम एड्रेस करें जिसकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस ख़वातीन आती हैं. आई मीन आइडियली हम तो ये चाहते हैं कि शेल्टर बंद होए और कोई खातून आए ना. सो वी ऑल्सो वांट टू क्रिएट सेंसिटाइज्ड कम्युनिटीज़ जहाँ पे इवेंचुअली अगर कोई खातून is restarting her life, then if she doesn't want to go back to the same city or community or place where she's hailed from, then she can go into these sensitized communities कि हमें पता है कि यहाँ पे हमने काम किया हुआ है, यहाँ पे लोग हैं sensitized हैं, थोड़ा सी इनकी है, there's a whole sort of stigma attached to women living alone, so all of that. So at least कई जगह हैं जहाँ पे वो safely रह सकती हैं without people really pointing out. Okay, so internally तो yes you do take survivors and then you rehabilitate and all of that, but then again society में भी जाके so you try to prevent कि यार ये इतने ज़्यादा cases ना हो, ताकि knowledge हो, awareness हो, generally जो. Let's look into मतलब does that work for you guys? मतलब what were you trying to I think yeah exactly I'm just asking more of it because बिल्कुल I want to know too, because that was a मुझे वो question में the thing is that obviously mindsets badalna is not like exactly, it's not going to happen overnight. Exactly. So I've been in this for almost a decade now, like a little over a decade, so I don't see कि मतलब मैं कहूँ कि we've changed mindsets and like that doesn't happen. It's a very slow process, but you just have to keep at it, know. So at least अगर आप 1 2 3 4 100 200 कुछ लोगों की भी थोड़ा सा तब्दीली ले आएंगे, that we feel that we've done our job, so at least we keep working on so we keep pushing for it. It's very easy to get like demotivated and disheartened क्योंकि आप फिर like आप बहुत काम कर रहे होंगे और एकदम somebody will say like the CCPO said like a while ago, the kind of like he's no longer the CCPO, yes, so that's let's good. not comment on this here now anyway, but yeah कि क्या कहते हैं उनकी, so the thing is those kind of comments come and you're like तो किस लेवल पे आप जाके आप माइंडसेट्स बदलें, exactly, so क्योंकि अगेन लाइक कई शेल्टर्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जहाँ पे वी फील के शायद फुली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ह्यूमन राइट्स को, इस बिकॉज वो ह्यूमन राइट्स की तरह उनको देख ही नहीं रहे हैं. वो तो समझ रहे हैं अच्छा हाँ ये हमारी एक आम एक नौकरी की तरह है, ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये फॉलो करने हैं, और जो एंड देयर थिंकिंग एंड द थिंग इज इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज they're only doing it because what they feel is best for the survivor. अगर उनको लगता है कि उनको लगता है यही उसके लिए बेहतर है. So if you talk to people who are working for such institutions, it's not like they're ill-intentioned, they want to help out these women and say they feel the best way to do it is कि हम उनकी कि वो शेल्टर के अंदर महफूज रहें और अंदर बाहर ज्यादा ना जाए. उसको cause like simple देखना है कि नुकसान एजेंसी तो निकाल दी ना आपने. लेकिन that's another thing, agency के साथ ये काम करना is more difficult for the organization because एक तो वो, और secondly I mean it's her positive look, मैं कुछ और तरह देखूं कि वो like she's saying that they're not ill intentioned, वो अच्छा काम कर रहे हैं. मैं शायद but because we work with them also, like हम बहुत engage करते हैं with everybody, right? So we understand, and not to say that because some people are जिनका बहुत rigid mindset होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें ना individuals पे भी depend करती हैं, which I feel unfortunately is the case here, but it shouldn't be like कि एक institution दूसरे institution से क्यों बेहतर होगा because it's the person leading that institution is more sensitized, is better than the other, so हालांकि हम institutionalized चीज़ें नहीं करते, system में changes नहीं लाते. For Dastak, what's the ideal situation for somebody that you rehabilitate, and what are some of the challenges जो कि so our audience knows कि पूरा स्पेक्ट्रम क्या है, बिकॉज अभी जो हमने बात की ना कि इट टेक्स अ लॉट टू चेंज माइंडसेट्स, तो दैट मेक्स मी फील कि फिर दस्तक का काम तो कहीं ख़त्म नहीं होता होगा, दस्तक तो फिर इन्वॉल्व रहता होगा कि इज़ दैट सो कि वेयर somebody comes in, what are the steps, क्या होता है, और where do you feel like अच्छा अब ये इंसान इतना खुद मुख्तार हो गया है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार ले, and then in other cases what do you guys do if it doesn't go that way? So I'll tell you like जो रेशो हमने over the years calculate किया है वो generally ये होता है about 75% of the women who come to us either they reconcile with their families or they'll find some alternative route, like वो क्या करना चाहती. 25% cases हमारे लिए थोड़े challenging होते हैं कि जो कि families के पास भी वापस नहीं जा सकते और उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता. So after they leave the shelter, what will they do? हम as a shelter obviously as part of our services we also make sure कि हम थोड़ा सा इनकी
यू नो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को बेहतर करें, उनकी यू नो मेंटली उनको स्ट्रेंथन करें, उनको थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश करें. एंड ऑफ कोर्स उनका ड्यूरेशन शेल्टर के अंदर बहुत थोड़ा होता है, तो वी कांट से कि हम उनको कोई स्किल सिखा देते हैं. यू नो पहले वी जस्ट इंट्रोड्यूस देम टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, यू नो व्हिच दे कैन देन एक्सप्लोर फर्दर इफ दे वांट, यू नो. एग्जैक्टली. सो हम उनको ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, उनको डिफरेंट इशू से मालूमात देंगे, ताकि यू नो कि एवेंचुअली उसके बाद जब भी वो फैसला करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, देयर इन अ बेटर पोजीशन टू मेक दैट डिसीजन, यू नो. एंड इट कुड बी समथिंग एज बेसिक एज उनको उनके राइट्स के बारे में बताना. ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली हमारी लीगल हेल्प चल रही होती है, यू नो, ऑल ऑफ दैट्स हैपनिंग. सो दैट्स ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट एम्पावरमेंट प्रोसेस, बिकॉज एवरी टाइम शी गोज टू अ लॉयर, जो हमारा इन हाउस लॉयर होता है उसके पास जाती है, तो यू नो ही विल टेल हर कि यू नो कि दिस इज हाउ योर सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, हम केस आगे गया है. नो उसको साथ साथ जिसको हम लीगल काउंसलिंग कहते हैं कि उसको काउंसिल भी करता रहता है या करती रहती है कि यू नो कि तुम्हारी लीगल राइट्स ये हैं, अब तुम्हारी ये पोजीशन है. एंड इफ यू मीट अ लॉट ऑफ सर्वाइवर जो इस चीज़ से निकले हैं, वो आपको दे नो अबाउट द लॉ मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अस, बिकॉज दे बिन थ्रू द सिस्टम. वो आपसे आपको ऐसी बातें करेंगे जी अब हमने ये करना है. सो दैट प्रोसेस. लेकिन लाइक आई सेड चैलेंजिंग, तो ये बहुत सारी खवातीन होती हैं, दे मेक अ डिसीजन फ्रॉम देमसेल्व्स वेदर दे वांट टू रीमैरी और दे वांट टू reconcile with their families, और जो भी वो करना चाहती हैं वो एक डिसीजन ले लेती हैं अपने लिए. We give them that platform to make that decision. If they want us to mediate, we'll do that also with their families. You just inform them ताकि वो informed decision करें, but whatever they make, you have to respect informed their decision. consent is the key Exactly. word. That's most important. और जो लोग नहीं you know reconcile कर पाते, फिर उनके लिए हम कोशिश करते हैं, you know, कि that's why we need to have really strong networking and have other resources who are part of our sort of network, जहाँ पे हम उनको whether it's about jobs or you know just living, housing and things like that, हम उनको arrange करके दे सकें with the help, because ये इतनी capacity हमारे में भी नहीं है, you know, कि हम ये सारा कुछ कर सकें. So we then have to connect with other organizations. That's why we're always like looking for other partners and organizations जो हमें इस तरह की facilities दे सकें. दस्तक पे like if for a woman to come and get help, उसका socio-economic background, does it matter if someone is even from a higher socio-economic background, or that doesn't matter? Doesn't matter. I mean, of course, all our services are free of cost, so we don't charge for anything. Exactly. तो ये है, so anybody can come in, you know, whatever, Because regardless of their socio-economic in background. certain cases, even in the higher socio-economic classes, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा issues हैं, and they sometimes think कि यार will they take us? We're not like, you know, एक आप I mean, you'll be surprised कि वहाँ पे ज़्यादा stigma है, and you know, like that's stigma of कि you know कि if I ask for help, or if I take protection, if I take legal help, you know, so because वहाँ पे you know just लोग क्या कहेंगे, and that kind of pressure is much more, I feel, you know, from most women who come to us. And I feel कि you know जो थोड़ी lower social economic background से होती हैं, I feel, you know, I really admire them, और मैं अक्सर हम बात भी करते हैं कि they're very brave women, because you know इससे एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, you know, बिल्कुल नहीं. so the fact that उन्होंने अपने आप को they took, you know, they had the strength to take a stand for themselves, and they came कि जी हमने आने अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी है. You don't see a lot of people coming from, so it's all sort of limit to a certain kind of socio-economic background, and I feel कि despite the fact कि वहाँ पे education levels इतने high नहीं होते, they still take a stand for themselves, and they come in. So you know, I feel they're brave women who do this. And if someone wants some, let's say hypothetically, someone is in a bad marriage and they want to get out, and legal issues, and the other party is not listening to them, how do they reach out to you? What are the ways? Just generally, is it a number? Is it a UN number they can call? And yeah, there's a helpline number that they can call on. They can, I mean, they can just walk into our shelter, you know. So it's like a walk-in facility, and so they can come in. But usually we give out our helpline number so they can get in touch with us before calling, so we know that you know कि वो आ रहे हैं, and then you know, so we make sure that we have. Again, I'm just asking this, so किसी के ज़हन में वो stigma हो कि अच्छा so वो आ गए हैं, so will they go through a mental grilling कि अच्छा ये सवाल क्या है क्या है, or I mean, I'm sure I know the answer. No, that's a good question that you've asked, and that's really, really important. कि when a survivor comes in, I think everybody needs to, जहाँ पे भी ये whoever's dealing with survivors of violence, I think they have to be, survivor handling एक चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है और sensitized तरीके से करना. Foremost thing is to make her feel comfortable. We don't ask too many questions. हमारी कोई intrusive questioning नहीं होती है. अगर वो नई सवाल का जवाब देना चाहती, कोई बात ही नहीं करना चाह रही है, that's okay. You know, we'll say that's okay. We'll give her admission. You can just tell that this woman is in distress. She's scared. Exactly. You know, a lot of people will think, hey, gee, she's lying.
وہ جس نے جھوٹ بولا تھا, so I was like, put yourself in her shoes, you don't know these bunch of strangers in front of you, and you were supposed to spill everything out about your life, your personal life. Would you do that? No. I mean, ان کو دستکا کہیں سے سن کے وہ آتے ہیں, کسی بھی ادارے میں وہ جاتے ہیں کہ یہ آپ کو تحفظ دے گا, لیکن انیشلی تو آپ کسی کو ایک دم تو نہیں ٹرسٹ کر سکتے. So sometimes it takes women time, so they'll stay here for 2, 3, 4 days, then they'll share their information. اگر ہم سے نہیں بھی بات کرتے, we have an in-house counselor, so they can talk to her, so the counselor will talk to her. Obviously counseling again very important, about mental health بہت ضروری ہے. So I think یہ essential ایک سروس ہے جو شیلٹرز رن کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہونی چاہیے. I have another question. This is again an hypothetical, but I think a lot of people کافی لوگ اس سے relate کریں گے. So there is this individual not really in distress, about to be in distress, they just need advice. They're not looking for your help otherwise, بس کہ یار what can I do in this situation legally, otherwise میرے پاس کیا options ہیں. Can they come in, have a chat? Of course. And this happens as well. Yeah. I mean, so سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں, they don't just come in because they want shelter. I mean, because we also give legal aid to sort of, جو نئی shelter لینا چاہتے ہیں, which we call non-residents. So they can come in also and they can seek help from us. And if there's just legal advice, کئی لوگ صرف انفارمیشن لینے آتے ہیں یا صرف پوچھنے آتے ہیں کہ جی like maybe they're anticipating کچھ ہو جائے گا یا وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. So they'll come, they'll see the facility or they'll ask questions کہ کیسے ہوئے گا, and they obviously کہ legally کہاں stand کرتے ہیں, ان کی legal position کیا ہو سکتی ہے. You mentioned کہ like آپ لوگ isolation میں تو of course کام نہیں کر سکتے ہیں اور اداروں کے ساتھ بھی collaboration چاہیے ہوتی ہے, پھر ریاست کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے, وہ پولیس فورس کے اس میں ہو جائے. But since you guys have been working for a very long time now, ٹھیک ہے, تو has that changed the consciousness of those in government? Have they been able to recognize کہ جو آپ لوگوں نے ویکیوم فل کیا تھا وہ کتنا بڑا ویکیوم ہے یا وہ مسئلہ کس حد تک ہے؟ یہ چیز امپروو کی ہے. سو یو سی a lot of mechanisms now in place. I mean, پنجاب کے اندر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ایک بنی ہے, ایک قانون آیا ویمن پروٹیکشن لاء جو ابھی ہم پہلے آپ بات کرنی تھی. سو دیٹ لاء ہیز کم ان, وی ہیو ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. سو یہ اس طرح کے سندھ کے اندر ایک ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے, بلوچستان تک میں ہے قانون. سو دیز آل شفٹس ان دا تھنکنگ اینڈ دا فیکٹ دیٹ یو آر اکنالجنگ, ریکگنائزنگ دس, ایٹ لیسٹ دس از اے پرابلم. پہلے تو اکنالجمنٹ بھی نہیں ہوتی کہ یہ پرابلم ہے. سو بائی ہیونگ لاز اگینسٹ اٹ, اسپیسیفکلی لاز کے اندر جو خامی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, بٹ ایٹ لیسٹ we have that recognition that this is a problem and this needs to be addressed and we need to have laws in place. Again, laws ki implementation is another issue. ہم اس کے لیے بھی بہت like we're constantly like struggling and being in like having a discourse with the government کہ کہ ان میکنزمس کو کریٹ کیا جائے. فرام دا ٹائم دیٹ جب حدود لاز ہوتے تھے 80s کے اندر جو ویمن رائٹس کی موومنٹ تھی, جہاں پہ اتنی خواتین نے اسٹرگل کی اینڈ ٹو دا پوائنٹ دیٹ وی آر ناؤ. سو اٹ از لائک 30, 40, 50 years that have gone by. So it's a slow process, right? But change happens, right? اسی طرح سب سوسائٹیز ایوالو کرتی ہیں اور چینجز آتے ہیں. Someone told me it's these, if you're a social activist, everything is just spiral. It gets better, it gets worse. That بہت آرام سے ہوتا ہے. It's not like a steady slope نہیں ہوتی. You have to go through all the cycles. I mean, جیسے آپ گورنمنٹ کی تھی ریاستی کے ادارے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. So that's the thing. So again it's an up and down thing, right? But جب شاید ایک حکومت کے اندر کوئی چیز اگر انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے تو شاید وہ اگلی حکومت تک بھی چل جائے. بٹ جب صرف اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ ایک اٹس جسٹ بیکاز اٹس پرسن سینٹرک, جہاں پہ ایک بندے نے ایک انیشیٹو لیا اور وہ بندہ چلا گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ انیشیٹو آلسو ڈائز ڈاؤن. سو ایٹ لیسٹ وہ چیز نہ ہو کہ وہ انسٹیٹیوشن کے اندر اس چیز کو کر لیں, انکارپوریٹ تھا کہ وہ بعد میں بھی چیز چلتی رہے. ہاں ایگزیکٹلی. I really wanted to thank you guys because I feel جو کام کر رہے ہیں آپ, ایون دو ہم پتہ نہیں کتنے زیادہ ایکنالجمنٹ ہے نہیں ہے اپنے اندر, کام کے ساتھ بندہ لگا رہتا ہے, but this work that you do requires a lot of strength. It's very difficult. It takes a lot of courage, obviously. The fact that you're putting yourself out there and you're صرف اپنے بارے میں نہیں ہے یہ, it's about a community, it's about it, and it has so many layers to it. صرف یہ نہیں ہے کہ legal aid provide کر رہے ہیں, then you have a shelter, then you also are involved with the government, آپ پولیس کے اداروں کے ساتھ, then rehabilitation and all of that, society میں جا کے, so I feel کہ it's an example of the strength that people have generally, and I think that's beautiful, and I'm really at least thankful that people like you guys exist and are doing something about it. شاید جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو شاید محسوس ہوتا ہو کہ ہمارے اندر کریج نہیں ہے یا وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ اسٹرینتھ کہاں سے لائیں, تو you have these people who talk about these things, and strength ٹھیک ہے اس کو ایک دن میں اکٹھا نہیں کرو, بٹ
at least be open to a conversation. And I wish you good luck. I hope we are able to, even collaborate on different things, because jitna ye sirf kisi ek insaan ka masla nahi hai, we're all in this together. تو انشاءاللہ ہم لوگ کچھ مل کے ساتھ ضرور ڈیفینیٹلی کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں ہمیں بتائیں, ہمارا کانٹینٹ لائک اور شیئر کریں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو واچ سملر کانٹینٹ تو پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل مارٹی ٹی وی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. یہ جو ٹرم ہے کسی نے ہم کو دی ہے, ان دا سینس کہ پیپل ہیو کالڈ یو وائی آر بینگ سچ اے اینگری فیمنسٹ, ورنہ آئی ایکچولی کنسیڈرڈ مائی سیلف اے ویری پولائٹ نائس فیمنسٹ, اور پھر مجھے آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ یو آر بینگ این اینگری فیمنسٹ. سو سوری, مجھے نہیں پتا تھا. Do you think it's important to experience it? Like, how is it for you to sort of be in that situation جہاں آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, بٹ جو ایموشن آ رہا ہے نا اس کے بعد وہ اینگر ہے, اینڈ اینگر از سم تھنگ وچ از جنرلی ناٹ سجیسٹڈ فار ویمن. بالکل